یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کل میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ اب نماز تراویح کے تعلق سے اور پھر نمازوں کے تعلق سے اور نماز کے مسائل پر انشاءاللہ تعالی بالترتیب گفتگو شروع کی جائے گی۔ اب اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے، تو میں نے دیکھا بہت سارے احباب جو ہے نا وہ 8 رکعت پہ بھاگ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح کی جو نماز ہے وہ صرف 8 رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، 8 رکعت ہے۔ اب اس پر ایک خاص جملہ میں بول رہا ہوں، اس پہ غور سے سنیے گا کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں لفظ بول رہا ہوں کہ 8 رکعت کے ثبوت پر تراویح، 8 رکعت تراویح کے ثبوت پر کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اور حدیث صحیح تو چھوڑ دیجئے، میں دوسرا جملہ دے رہا ہوں، حدیث صحیح تو چھوڑ دیجئے، کوئی حدیث ضعیف بھی ایک نہیں ہے۔ 8 رکعت تراویح پر کوئی ایک حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ اب اس پر میں چند حوالے دیتا ہوں جس پر بات ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک علمی بات ہے نا، تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے 8 رکعت تراویح پر، سب سے جو مضبوط دلیل ہے، اس دلیل کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتا ہوں کہ کیا یہ دلیل درست ہے تو دی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس سے 8 رکعت تراویح کی دلیل دی جاتی ہے ثبوتاً، کہ بھئی نہیں 8 رکعت تراویح ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ میں وہ حدیث پڑھ کے سنا کے پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 382، حدیث نمبر 1082، جو 8 رکعت پر دلیل دی جاتی ہے۔ ان ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ دلیل ہے جو پیش کی جاتی ہے 8 رکعت پہ۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے، نماز میں کتنی رکعت ہوتی تھی رمضان والی آپ کی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، غور سے سنیے گا، حدیث آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ فقالت، آپ کہتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا 11 رکعتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی سرکار 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر لفظ پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے، ما کانا یزید فی رمضان، رمضان میں زیادہ نہیں کرتے تھے، ولا فی غیرہا، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی غیر رمضان میں بھی 11 رکعتا، 11 رکعت کے علاوہ۔ اب جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس حدیث کو سند بنا کے کہ دیکھیں بخاری شریف میں 8 رکعت والی تو حدیث موجود ہے اور وہ تراویح والی ہے، تو میں کہتا ہوں تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے نا، تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے کہ 11 مہینے اور اس کے علاوہ بھی نہیں نا۔ اس میں کیا فرماتی ہیں کہ سرکار رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اگر یہ تراویح کی نماز تھی تو 11 مہینہ یہ کیا پڑھتے تھے سرکار؟ تو اس سے پتہ چلتا، اچھا مغالطہ کہاں ہوا، وہ مغالطہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مغالطہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو امام بخاری یہ روایت لائے ہیں نا، تو جو ٹائٹل دیے ہیں اوپر ٹائٹل، تو ٹائٹل کا نام ہے کتاب و صلاۃ التراویح۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ تراویح کی نماز کے بیان میں ہے۔ اب یہ امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے اوپر، باب کا نام رکھا ہے اوپر، نیچے یہ حدیث لکھ دیا، یہ لفظ تراویح سے مغالطہ ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی، سائل نے یہ سوال ہی نہیں کیا ہے کہ تراویح کتنی پڑھتے تھے، یہ سوال ہے، سوال یہ ہے سال عائشہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، لفظ تراویح آیا اس میں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں سرکار نماز کتنی پڑھتے تھے، اس میں لفظ تراویح کا تو سوال ہی نہیں ہے۔
اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی ویسے دیا، فرمایا رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ 11 مہینے تک سرکار صرف 11 رکعت پڑھتے تھے، نہ اس میں کمی کرتے تھے نہ زیادہ کرتے تھے۔ تو اب یہ تراویح تو نہیں ہو سکتی ہے، تو مغالطہ کہاں ہوا؟ یہ صلاۃ التراویح سے، جو امام بخاری نے اوپر ٹائٹل باندھا نا، تو اس کو پڑھا لوگوں نے، تو اسی پہ یہ ہوا کہ بھئی نیچے تراویح ہے۔ اب اگر تراویح ہے تو پھر رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کتنی رکعت ہے تراویح، ہے نا؟ اب اس کو سمجھا جائے۔ یہ 8 رکعت والی تو رد ہو گئی، یہ جو سب سے بڑی بنیاد تھی نا اس کو میں نے گرا دیا، ٹھیک ہے، اس کو توڑ دیا۔ یا تو آپ دکھا دیں ہم آپ کی بات مان لیں، نہ اس میں لفظ تراویح ہے، اور تراویح جو ہے وہ 20 رکعت سرکار نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، 20 رکعت پڑھائی، اس پر میں دلیل دیتا ہوں، اس پر دلائل لے لیں آپ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو نماز پڑھائی ہے، محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی التلخیص میں لکھتے انہ صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین فلما كان في ليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقون۔ محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں، اب یہ روایت سنیں نا تاکہ واضح ہو جائے، پھر کتنی رکعت ہے تراویح؟ ادھر 8 والی تو نفی ہو گئی، تو پھر تراویح کتنی رکعت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں مسلسل 2 راتیں جو تراویح کی نماز پڑھائی ہے اس کی تعداد 20 رکعت تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ پہلی رات میں پڑھائی 20 رکعت پڑھا دی، دوسری رات پڑھائی 20 رکعت پڑھائی، تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ حجرے سے باہر نہیں آئے، حجرے سے باہر نہیں نکلے، اور جب صبح ہوئی تو سرکار تشریف لائے اور فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم لوگ باہر ہو، اور کافی لوگ آ گئے تھے، میں نکلا اس لیے نہیں تھا کہ اگر میں پڑھاتا رہتا تو خدشہ تھا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں پھر تیسری رات نہیں نکلا۔ تو 20 رکعت تو حضور سے ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھائی ہے۔ اور اس پر مزید دلائل میں اور دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو 20 رکعت ہے، ان عروۃ ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی قیام شہر رمضان الرجال علی ابی بن کعب والنساء علی سلیمان بن ابی حمزہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، کس بات پر؟ اب اس پر بخاری سے میں دلیل دیتا ہوں کہ وہ نکلے اور نکلنے کے بعد دیکھا کہ تنہا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا الگ الگ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا جب، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب۔ پھر آپ نے دیکھا تو سوچا کہ میں اگر ایک امام پر ان سب کو اکٹھا کر دوں تو یہ بڑا بہتر ہوگا، تو آپ نے سب کو جمع کیا، اور امام پہلا تراویح کا جو منتخب ہوا حضور کے بعد وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثم خرجت معه لیلۃ، پھر سب کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ تراویح اس طرح پڑھو۔ پھر دوسری رات جب نکلے والناس یصلون بصلاۃ قارہم، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے تراویح کی نماز حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، ایک لفظ بولا، یہ جو آج بدعتی لفظ بولتے ہیں نا کہ بدعت جو ہے، جو بدعتی ہے وہ گمراہ ہو گیا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت مکفرہ، ایک ہے بدعت مفسقہ یعنی فسق والی بدعت، اور ایک ہے کفر والی بدعت۔ اب اس پر میں تفصیلاً گفتگو کبھی کروں گا۔ یہ بدعت مکفرہ جو ہے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسی بدعت۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لے، اگر بدعت گمراہی ہے تو یہ آپ کے لیے ہی ہے صرف کہ صحابہ کے لیے بھی تھا؟ بھئی کوئی چیز اگر اسلام میں حرام ہے تو وہ صحابہ کے لیے بھی حرام ہے، ہمارے لیے بھی حرام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بدعت ان کے لیے جائز ہو ہمارے لیے ناجائز ہو؟ تو آپ کو لازمی 2 حصہ بنانا پڑے گا کہ نہیں، بدعت کی 2 قسمیں بنیں گی، ایک بدعت سیئہ بنے گی، ایک بدعت حسنہ بنے گی، ایک بری بدعت بنے گی، ایک اچھی بدعت بنے گی۔ کیونکہ یہ جو محفل میلاد کرتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، جو جلوس نکالتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے،
اب بدعت چونکہ اگر گمراہی مطلقاً مانا جائے تو پھر حضرت عمر کہہ رہے نعم البدعۃ ہذہ، یہ تو اچھی بدعت ہے، تو پتہ چلا ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، بہت ساری بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس پر میں بدعت پہ گفتگو کروں گا کبھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس پر 20 رکعت پہ میں حوالے دے دیتا ہوں آپ کو، چند حوالے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح کی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عن السائب بن یزید قال كنا نصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر 23 رکعت۔ حضرت سائب بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور ہم لوگ سب مل کے تمام صحابہ 23 رکعت پڑھتے تھے، جس میں 3 وتر ہوتی تھی، 20 رکعت تراویح کی ہوتی تھی۔ اور آگے سنیں، ان ابی الخصیب قال یومنا سوید بن غفلۃ و رمضان یصلی 5 تراویحات 20 رکعت۔ حضرت ابو خصیب نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تراویح 5 تراویح، یہ 4 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو ایک تراویح کہتے ہیں، 4 رکعت پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں 5 تراویحوں سے پڑھاتے تھے، یعنی 20 رکعت پڑھاتے تھے، 20 رکعت۔ ان ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال دعا قرہ فی رمضان فامر منہم رجل یصلی بالناس 20 رکعت۔ حضرت مولا علی نے امام بلایا، مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے امام بلانے کے بعد فامر منہم رجل یصلی بالناس، تو آپ نے اس امام کو حکم دیا کہ بھئی میرے سامنے تم کھڑے ہو کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا امام منتخب فرمایا، ٹھیک ہے۔ وقال وکان علی یوتر بہم، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ ان ابی الحسن ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعت۔ حضرت ابو الحسن بیان کرتے ہیں حضرت علی نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں یعنی 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یہ دوسری روایت ہے۔ اور پھر ان علی انہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعت۔ اتنی روایتیں میں آپ کو سناؤں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں 20 رکعت پڑھائیں۔ ان نافع، یہ نافع کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان نافع قال کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اب آخری جملہ سن لیں، پھر اس پر آ جاتا ہوں میں۔ یہی نہیں بلکہ ابن تیمیہ، اب آخری حوالہ سنیں۔ شیخ ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں کہا کہ ثابت ہوا کہ ابی ابن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے فاؤنڈر اور بانی ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ وہ کہتے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت اس کے بعد میں وتر پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور خاص حوالہ سن لیں، فتاوی النجدیہ، سارے حوالے میں ضم کر دیتا ہوں نا تاکہ پھر اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے تعداد رکعت تراویح کے متعلق سے ان سے سوال کیا گیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا اور انہیں 20 رکعت تراویح پڑھوائی تھی۔ اب یہ جو 8 پڑھ رہے ہیں یہ کس قبیلے کے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، جماعت دیوبند کا بھی یہی موقف ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت والوں کا بھی یہی موقف ہے۔ یہی موقف مولا علی کا ہے، یہی موقف حضرت عثمان غنی کا ہے، یہی موقف حضرت عمر بن خطاب کا ہے، یہی موقف امام نافع کا ہے، یہی موقف امام مالک کا ہے، یہی موقف امام شافعی کا ہے۔ آج والی کوئی ایک بھی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں اور 20 ہی رکعت پڑھا کریں، 20 رکعت پڑھا کریں۔ اب آخری جملہ، چونکہ اس کو مکمل کر دیتا ہوں، کل پھر مسائل بتاؤں گا۔ اب آخری بات یہ ہے، وہ یہ کہ یہ سنت موقدہ ہے، تاکہ کل صرف مسائل بیان کرنا رہے۔ حالانکہ اس حدیث پر میں سوچا تھا 4-5 دن بیان کروں گا، مگر چونکہ وقت کم رہتا ہے۔ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، تراویح کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ یہ جو 10 دن کی تراویح آپ لوگ چالو کر کے رکھے ہو،
تراویح کہیں بھی 10 دن کی ہے ہی نہیں، نہ 8 رکعت ہے، نہ 10 دن کی تراویح ہے، نہ 3 دن کی تراویح ہے۔ 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ تراویح پورا ماہ رمضان ہے، پورا ماہ رمضان ہے۔ تو جو لوگ 10 دن کی پڑھتے ہیں بعد میں چھوڑتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، سنت کے موقدہ۔ نہ 3 دن کی تراویح ہے، نہ 6 دن کی تراویح ہے، تراویح پورا ماہ رمضان ہے، پورا ماہ رمضان ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ بدعت ایجاد کیا ہے اس نے بہت غلط کیا ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے۔ تراویح کبھی بھی نہ 8 رکعت ہے اور نہ 10 دن کی ہے، نہ 3 دن کی ہے۔ اب سنت موقدہ کیسے ہے یہ آپ سوال کر سکتے ہیں، سنت موقدہ کیسے ہو؟ سنت ہے، سنت موقدہ تو اسے کہتے ہیں جس پر سرکار نے تاکید لگائی ہو کہ جو اس کو چھوڑے تو گنہگار ہوگا۔ ہاں تو سن لیں، سنت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے سنت تقریریہ، ایک ہے سنت فعلیہ، ایک ہے سنت قولیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کیا یا کہا، سرکار خاموش ہو گئے، یہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے سرکار کی۔ اور ایک ہے سنت فعلیہ، جیسے سرکار نے وضو بنا کے بتایا، یعنی دکھایا، جو فعل کر کے دکھایا، اس کو سنت فعلیہ کہتے ہیں۔ سنت قولیہ کہ کسی نے عمل کیا اور سرکار اس پر خاموش رہے یا اس کی تائید فرما دی کہ ہاں ایسا کرو۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال لے لیں۔ سنت ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، 506 حدیث نمبر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل آئے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی تھی، سرکار نے سلام پھیرا، وہ کھڑے ہو گئے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے۔ سرکار نے جب ان کو دیکھا تو صحابہ کو مخاطب کیا، سرکار خود عمل نہیں کر رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے صحابہ کو فرمایا ان معاذا قد سن لکم ففعلوا ذلک، یہ جو معاذ نے کیا ہے نا تم لوگ بھی ایسے ہی کرنا۔ یہ حضور کا عمل نہیں تھا، ابو داؤد کی حدیث سے صحیح ہے۔ سرکار نے ان کی طرح، اس کو سنت قولیہ کہتے ہیں، سنت قولیہ کہتے ہیں۔ اب سنت قولیہ آپ سمجھ گئے کہ سرکار اگر تائید فرما دے تو سنت قولیہ ہو جاتی ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد حدیث نمبر 4607، ترمذی حدیث نمبر 2676، مسلم شریف 2005، سرکار نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے سرکار نے فرمایا میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، سختی کے ساتھ پکڑ لو۔ فرمایا تمسو بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعدوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو اپنے جبڑوں سے جکڑ لو۔ کس کی سنت کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں نہیں ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے جبڑوں سے جکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو پتہ یہ چلا یہ حضور کی سنت قولیہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 3671، ابن ماجہ 97، سرکار نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، سرکار نے فرمایا میرے بعد 2 شخصیتوں کی پیروی کرنا، 2 کی اقتداء کرنا۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق کی، اور نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے تراویح کی نماز 20 رکعت جاری فرمائی، حضرت عثمان غنی بھی کرتے رہے، مولا علی بھی کرتے رہے، تمام تابعین بھی کرتے رہے، تمام صحابہ بھی پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ سنت موقدہ بن گئی، کیونکہ حضور کی سنت قولیہ کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر کوئی تراویح کو چھوڑتا ہے تو وہ سنت موقدہ کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے تراویح کو قطعاً نہ چھوڑیں۔